बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है वो आजकल भी जो है गैर यकीनी दौर से जो है गुजर रही है, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रवायती एहतजाजी सियासत से पीछे हटती दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान जैसे दबंग सियासी रहनुमा जो हैं वो भी गैर मामूली खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में जो सवाल बनता है वो ये है कि आखिर मुल्क की दो बड़ी एहतजाजी क़ुव्वतें जो हैं, सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो सड़कों से क्यों गायब हो गई हैं, और PTI की अंदरूनी तकसीम, क़यादत के दरमियान मशावरत की बंदिश, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नाकाम एहतजाजी सरगर्मियों की वजूहात क्या रहीं, और दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान की खामोशी को इनकी वफाकी सियासत पर तवज्जो या किसी स्ट्रेटजिक हिकमत अमली का हिस्सा हमें समझना चाहिए, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके अलावा इस सियासी मंजरनामे के साथ साथ खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल भी इंतहाई हसास रुख इख्तियार कर चुकी है, और आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, DG ISPR और चीन जैसे तहादी ममालिक के बयानात ने इस बात की निशानदही की है कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि हर सतह पर मुत्तहिद और पुरज़म भी है। भारत की हालिया मुहिम जो थी उसकी और खित्ते में इसके किरदार पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आ चुका है, जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। तो क्या PTI की खामोशी वक्ती है या किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है? मौलाना का स्ट्रेटजिक सकूत कब तक जारी रहेगा? और इसके अलावा पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी के मैदान में किस पॉलिसी पर गामज़न है? इन्हीं तमाम सवालात का तजिया आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं और सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। इसके अलावा ज़मीर अली डित्तू साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डिफेंस के, बहुत अच्छे। डित्तू साहब बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ़ लाने का। शहजाद साहब आपसे आगाज़ करूँगा, सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। ये जो PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो PTI की एहतजाजी सरगर्मियों में जो कमी आ गई है, हमने देखा है 2014 के धरने से लेके, बल्कि उससे कबल भी हमने देखा कि जब से PTI थोड़ी सियासत में सरगर्म हुई, जब ये काबिल कबूल हुए, वो असगर चौधरी साहब के अल्फाज हम याद करते हैं दोबारा, कि जब इनको कबूलियत मिली तो उसके बाद से हमने इनके PTI की सियासत में सिर्फ एहतजाज देखा कि इन्होंने एहतजाजी सियासत ज़्यादा की। अब क्या वजह है कि इन्होंने कहा कि हम ये मुहर्रम के बाद, पहले कहा छोटी ईद के बाद, रोज़ों के बाद, ईद उल फितर के बाद, फिर ईद उल अज़हा के बाद, फिर उन्होंने कहा मुहर्रम के बाद, 10 मुहर्रम के बाद, अभी तक खामोशी क्यों है? ये एहतजाजी सियासत इनकी कहाँ चली गई, गायब हो गई? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि हम बहस बराए बहस या किसी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय हम उस पार्टी के हालात और वाक़यात देखते हैं कि क्या वजह है। जो आपने सवाल किया कि आज वो तहरीक उस तरह नहीं रही जो PTI की थी, इसकी पहली बुनियादी वजह आपने अपने इंट्रो में ही बयान कर दी। जो चौधरी असगर साहब का आपने हवाला दिया कि ये पार्टी मार्ज़े वजूद में लाई गई। बिलाशुबा जब कोई पार्टी सियासी तौर पर उभरती है, जैसे दीगर सियासी जमातें हैं, JUI है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, इनकी बड़ी जदोजहद है और ये एक सियासी तरीके के तहत मार्ज़े वजूद में आई थी। जबकि अगर PTI के हवाले से बात की जाए तो ये एक बनी बनाई पार्टी तो नहीं थी, इसको बनाया गया, इसको मार्ज़े वजूद में लाया गया। इसके अंदर जो लोग थे वो आपको याद होगा कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीर का नाम आता है कि उन्होंने इस पार्टी को बनाया, और इस पार्टी में मुख्तलिफ़ जमातों से लोग तोड़ कर तो इनकी झोली में डाले गए। एक तो ये चूँकि हादसाती पार्टी है, इस वजह से ये अपनी ग्राउंड नहीं बना सकी। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त PTI मार्ज़े वजूद में आने के बाद जो आपने जिक्र किया D चौक के धरने का, उस वक्त एक लोगों के अंदर जोश और जज्बा था, वलवला था। वो ये चाहते थे कि जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो रिवायती सियासत है उससे हटकर जैसे बयानिया था बानी PTI का, तो उसके पीछे वो लोग चल पड़े कि शायद ये पार्टी आएगी तो पता नहीं मुल्क के क्या हालात हो जाएंगे। जैसे इनका वो बयान था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, और इस तरह के कई ऐसे सपने थे जो बानी PTI ने उस वक्त दिखाए। और भूखे को क्या चाहिए होता है? 2 रोटियां।
اس کے لیے جو وہاں اس وقت کی عوام تھی وہ یہ شاید تنگ آ چکی تھی نون لیگ کی سیاست سے اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے، اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی میں قدم رکھنا شروع کر دیا، اور خصوصاً چونکہ جنریشن کا ٹائم تھا اور جتنی ینگ جنریشن تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ مگر جیسے ہی پی ٹی آئی کو اقتدار ملا تو پی ٹی آئی نے بجائے اس کے کہ ان وعدوں کے اوپر ان وعدوں کی تکمیل کرتی جو وہ عوام کے ساتھ کر کے آئی تھی، اس نے آتے ہی انتقاماً سیاست شروع کر دی، اور خصوصی طور کے اوپر انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ نون لیگ کے بھی کئی قائدین کو جو ہے پکڑ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ کئی خواتین تھیں ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا، اور بنی گالہ میں ایک دفعہ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو میں نے ایک سوال کیا تھا اس وقت بانی پی ٹی آئی سے کہ آپ بجائے اس کے کہ اگر آپ یہ جو پہلے 1-2 سال ہیں وہ وعدوں کی تکمیل کریں، اس عوام کو جو وہ پچھلی سیاسی جماعتوں سے ایک طرح سے نالا نظر آتے ہیں، آپ اس ملک کے لیے اگر کچھ کریں گے تو شاید یہ ملک ترقی کر جائے، بجائے اس کے کہ آپ آتے ہی آپ نے انتقام کی سیاست شروع کر دی۔ تو انہوں نے اس کا جواب دینا یہ مناسب سمجھا کہ نہیں، پہلے ان لوگوں کو میں سزائیں دوں گا جن کے خلاف کیسز ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ میں نے کہا کہ سر یہ کہیں نہیں بھاگتے، یہ اسی ملک کے لوگ ہیں، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے۔ اگر اب بہتر ہوتا تو آپ اس ملک کے لیے بہتری کریں۔ تو بات یہ کاشف صاحب، جب آپ انتقام کی سیاست میں داخل ہوئے، جب آپ کو 3.5 سال کا اقتدار ملا، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ عوام کو وہ سہولیات نہیں دے سکے جو آپ کو دینی چاہیے تھی۔ اسی کی بیسک وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس سیاسی جو نظریہ تھا وہ تھا ہی نہیں۔ اچھا چلے، سیاست بھی ہوگی، پارٹی بھی بن گئی، ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ ایسا وہ ریاستی ادارہ جس نے آپ کو محنت سے آپ کے ساتھ سپورٹ کر کے اس ملک کی خاطر آپ کو سپورٹ کیا، اس وقت تک وہ ٹھیک رہے جب تک وہ آپ کی سپورٹ میں رہے۔ جیسے ہی وہ آپ کی سپورٹ سے ہٹے ہیں، جس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ اب جو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتی، یہ عوام کو کچھ بہتر طور پر نہیں دے سکی، یہ ون مین شو کرنا چاہتے ہیں، اس وقت جو عسکری قیادت تھی یا اس وقت کی جو لوگ تھے انہوں نے کنارہ کشی کر لی، اس وجہ سے کہ کل آنے والے وقت میں کہیں عسکری ادارے کے اوپر انگلیاں نہ اٹھنی شروع ہو جائیں۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ان سے علیحدہ ہوئے، وہ انہی لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں ان کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور وہ نفرت اس حد تک پھیل گئی کہ آج بھی ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے وہ نہ صرف ریاست کے خلاف، کچھ اراکین ہیں ان کی سوچ سیاسی تو ہے لیکن وہ احتجاج سے اعتراض بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ ساروں کو تو ہم پی ٹی آئی کے پارٹی کارکنوں کو نہیں کہتے، ڈیفینیٹلی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 4 یا 5 دھڑے بن چکے ہوئے ہیں۔ اس میں کون سا دھڑا ہے؟ پہلا دھڑا علیمہ باجی کا ہے، دوسرا دھڑا بشرا بی بی کا ہے، تیسرا دھڑا وکلا برادری کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو 4-5 لوگ انہوں نے اندر اسیر کیے ہوئے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں نے ایک پریس ریلیز بھی دی تھی جس میں یاسمین راشد ہیں، جس میں اعجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، سرفراز احمد چیمہ ہیں، ان کو عرصہ دراز ہو گیا انہوں نے جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں، نہ ان کے پیچھے زیادہ پنجاب کے لوگ ہیں، پنجاب کی قیادت ہے، تو یہی وجہ تو نہیں کہیں کہ پنجاب میں جو ان کی احتجاجی تحریک ناکامی کی وجہ یہی تو نہیں کہ ان کا بیک اپ نہیں یہی وجہ ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا، انہوں نے اپنے ورکرز اور سپورٹر کو پھنسایا، کیسے پھنسایا؟ کتنے ہی جلسے اسلام آباد میں ہوئے، ڈی چوک کے اندر آئے یہ لوگ، خاص طور پہ جو لاسٹ ٹائم میں جب بشرا بی بی کے ساتھ علی امین گنڈا پور آئے، ڈی چوک میں آئے، خود یہ لوگ فرار ہو گئے، ان کے جتنے بھی وہاں پہ کارندے تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے، انہوں نے ان کا کچھ پوچھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعے میں بھی یہی ہوا، پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو جو ہمارے ساتھ آئے تھے، جس وقت وہ پکڑے گئے، جس وقت انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد انہوں نے ان سے اعلان براق کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں شہزاد صاحب آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف، ذرا مولانا صاحب کی خاموشی کی وجوہات پوچھ لیں۔ ڈیٹو صاحب کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے خاموش ہیں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب، یہ وہ سوال ہے جو بڑا پسندیدہ سوال ہے میرا۔ دیکھیں مولانا صاحب کی جو خاموشی ہے اس میں ساری باتیں جو ہے نا وہ تقریباً عیاں ہو جاتی ہیں کہ موجودہ حالات میں، موجودہ سیٹ اپ میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، گورنمنٹ کس طرح سے فارم ہوگی، آگے پلاننگ کیا ہوگی، کیونکہ اس وقت 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، کل کا کیا ہوتا ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کی جو صورتحال میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمیں سارے ایک پیج پہ نظر آتے ہیں۔
اب اس میں ان تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں کے وزن کا پتہ ہے کہ کون کون سے سیاسی لوگ ہیں, کون کون سے لوگ سیاسی طور پہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, کون کون سے لوگ ہیں جو بالکل ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, ان کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان ایک واحد سیاسی رہنما ایسا ہے جو کہ حکومتی جو اتحاد ہے اس سے ابھی باہر ہے. تو گورنمنٹ کا ایک اسٹینس کہہ لیں یا ان کی ایک سوچ کہہ لیں, وہ یہ کہ کسی بھی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی اس سارے نظام کے اندر لایا جائے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن ایک اقتدار کی جو تقسیم ہے وہ اس کا حصہ ہو, تاکہ سارے کے سارے مل کر ایک موو چلائیں, تاکہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہ ہو. دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں جو تحریک انصاف کی اس وقت حالات ہیں, تو یہ تحریک انصاف کے حالات ان کو پہلے دن سے پتہ ہے, کیونکہ میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ جب بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تھا, اس کے بعد بڑا سلو ان کے اگینسٹ کارروائیاں ہو رہی تھیں, تو بہت سارے لوگ اس موجودہ گورنمنٹ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی شدید تنقید کرتے تھے, میں اس بنیاد پہ کہ آپ ہومیوپیتھک کارروائی کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اہل اقتدار یا یوں کہہ لیں جو بااثر لوگ ہیں, وہ اکثر محفلوں میں یہ بتاتے ہوتے تھے کہ جی آپ ابھی صبر کریں, آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو وہ چیزیں آج ہمیں نظر آ گئی ہیں, جس کے نتیجے میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو مرزا صاحب سے سوال کیا کہ تحریک انصاف احتجاج کیوں نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج, آسرے, وعدے, جتنا ایک جھوٹ کا منبع تھا وہ سارے کا سارا کھل کر بکھر چکا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے احتجاج کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی ہار پھول نہیں ملیں گے, ڈنڈے برسیں گے آپ کے اوپر, آپ کو گاڑیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. دیکھیں احتجاجی تحریک ہوتی ہے اس وقت, جیسے ہم ایم آر ڈی کی تحریک کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی کارکنان تھے وہ کیسے تھے. اگر آپ پیپلز پارٹی کے دیکھتے ہیں, جو آج کی پیپلز پارٹی ہے, اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی پیپلز پارٹی تھی, تو اس وقت لوگوں کو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے مارے جاتے تھے. دیکھیں وہ پراپر سیاسی کارکنان تھے, وہ ببل کی طرح بنائے ہوئے سیاسی کارکنان نہیں تھے جو ممی ڈیڈی بچے بس ایک تفریح کے لیے آ جاتے تھے گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگا کے. تو ان کے اوپر جب گولیاں برسیں گی اور ان کے اوپر جب ڈنڈے برسیں گے تو وہ پھر میدان میں نہیں آئیں گے. اس وقت اگر ہم جو لوکل زبان میں اگر ہم کہیں تو جو لیبر آتی تھی احتجاجی جلسوں کے لیے وہ بڑی مہنگی ہو چکی ہے, اور اگر ہم سیاسی زبان میں کہیں تو کارکنان کوئی نہیں ہے, برگر بچے ڈنڈے کھانا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی نے جو اعلانات کیے تھے, جو انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے, وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ تھے. آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے مضبوط پارٹی تحریک انصاف نظر آئے گی. اگر آپ گراؤنڈ پر دیکھیں گے تو یہ میرا خیال ہے اس وقت جماعت اسلامی بھی ان سے بہت بڑی پارٹی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی نے بھی جب احتجاج کرنا ہو تو ان کے ساتھ کوئی 400-500 لوگ آتے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ شیلنگ کریں تو وہ بھاگیں گے نہیں. چھوٹی بڑی پارٹیوں میں کسی کے ساتھ زیادہ آتے ہیں, کسی کے ساتھ کم آتے ہیں, لیکن جن پارٹیوں کے ساتھ سیاسی ورکر ہیں, جو پارٹیاں اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, وہ چاہے آپ کی پسندیدہ پارٹی ہیں یا آپ کے پسندیدہ نہیں ہیں, آپ کے مخالف نظریہ رکھنے والی پارٹی ہیں, لیکن جن پارٹیوں کے ساتھ سیاسی کارکنان ہیں وہ جماعتیں کبھی اوپر چلی جاتی ہیں, کبھی سلو ہو جاتی ہیں, کبھی ڈاؤن فال کا شکار ہوتی ہے, لیکن وہ ان کی اپنی جو بساط ہے وہ برقرار رہتی ہے. تحریک انصاف کی بساط بکھر چکی ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صرف اس چیز کا انتظار ہے. کیا کب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی؟ مولانا کی خاموشی اور پی ٹی آئی کے احتجاج سے دوری. دیکھیے پی ٹی آئی نے, میرا ایک اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مستقبل میں اب سوائے سوشل میڈیا کے, سوائے بیانات کے, اس سے آگے کوئی احتجاج نہیں کرنا. باقی رہا سوال مولانا کا, تو مولانا کے لیے 2-3 پروپوزلز زیر غور ہیں, ان میں سے وہ وقتی طور پر اس وجہ سے وہ خاموش ہے. اب اس میں سے کوئی بھی پروپوزل اگر ان کو قابل قبول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مولانا حکومتی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر ایک نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر جو موجودہ گورنمنٹ آگے موو چلائے گی, اس میں یہ احتجاج اور باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں, کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ ایسے ملاقاتوں کا سلسلہ, اس میں تھوڑی جو بندش آتی ہے, رکاوٹ آتی ہے, اور مشاورت اس طریقے سے ہو نہیں پا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سینئر قیادت کی, شاید اس کی وجہ سے بھی تھوڑے مسائل بن رہے ہیں ان کے. کاشف صاحب, بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہوتے ہیں اکثر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ہم ان کے بڑے قریب رہے ہیں, ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں.
थोड़ा बहुत मुझे भी मालूमात है बानी पीटीआई की जो तबीयत है ना उसकी वजह से। बानी पीटीआई का मसला ये है कि बानी पीटीआई को सुबह को एक बंदा जाकर बताएगा, सुबह कहेंगे ये ठीक है, शाम को कोई दूसरी बात बताएगा, कहेगा अब ये बात ठीक है, शाम को कोई तीसरी बात बताएगा तो वो कहेगा अब ये बात ठीक है। कच्चे हैं, कानू के कच्चे। प्रॉब्लम सारा यहाँ पे ये है कि देखिए आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो है कितना, आप कितनी देर तक जंग में खड़े हो सकते हैं, कितनी देर तक आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी देर तक आपके साथ स्टैंड करेगा। देखिए अभी हालिया जंगें जो है, आप अगर जंगों की तरफ देखते हैं तो आपको ईरान, इसराइल और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है इसमें जो ताकतवर थे उनका जो गलत अंदाजा था उसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और यही वजह होती है कि जंग में कुछ चीजें बताई जाती हैं और कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, सारी चीजें नहीं बताई जाती। तो इस तरह सियासत बिल्कुल इसी तरह का एक ऐसा दाव पेच का खेल है, ये जंग से ज्यादा मुश्किल खेल है सियासत। ठीक, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, जरा शहजाद साहब से पूछ लूँ, उनका ओपिनियन ले लूँ कि ये मौलाना फजलुर रहमान की जो खामोशी है, सियासी खामोशी कि वफाकी सियासत पर वो फोकस कर रहे हैं, वफाक से कोई वो, जैसे इन्होंने बताया कि शायद उनके लिए 2-3 प्रपोजल्स तैयार हैं, शायद उन पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी प्राइम मिनिस्टर से मौलाना साहब के नुमाइंदे मिले हैं जाके, तो KPK की तरफ फोकस हो रहा है उनका, इसलिए वफाक की तरफ से थोड़ी खामोशी रखी हुई है उन्होंने। काशिफ साहब, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो इस वक्त PTI के साथ मामला है, पाकिस्तान के वाले से नाराज है मौलाना, अच्छे खासे नाराज हैं जी। जो इस वक्त PTI के साथ मामलात हैं वो बिल्कुल इसी तरह जैसे अंधे को जब आंखें मिलती हैं तो सबसे पहले वो लाठी फेंकता है, सही। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को मालूम है कि जैसे ही PTI को होश आई तो वो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को जो है ना निकालेगी, तो इस वजह से वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। बाकी रह गई जो आपने बात की है वफाक के साथ, तो बिल्कुल उसकी जो वफाक है वो आज से नहीं, जब से ये हुकूमत बनी है, ये वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी भी मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ पे कायल करते रहे हैं कि वो वफाक का हिस्सा बन जाएँ। तो अभी तो बल्कि मज़ीद उनके लिए ये ओपिनियन आ गई कि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन कबल मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया था, उस फैसले में ने मौलाना फजलुर रहमान की जमात को जो है वो सीटें मिल रही हैं, और दूसरी जानिब यह है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो भी जो KPK का है वो भी आना है, तो उसमें वाज़िया तौर पे जो इस वक्त किसी जमात को वहाँ से फ़ायदा हो सकता है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। और मैं ये समझता हूँ कि उसी की वजह से ज़ाहिर है अब जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, मैं नहीं समझता कि वो किसी एक ऐसी जमात के पीछे चलते रहेंगे जिस जमात को खुद अपनी मंजिल का तयन नहीं है और वो अंधेरे में ही जो है ना वो डांगे सोटे चला रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत का ज़रूर हिस्सा बनेंगे, हुकूमत के साथ वो किसी न किसी सतह पे आके, चाहे आपने जिक्र किया बलूचिस्तान के हवाले से हो या KPK के हवाले से हो, वो ज़रूर जो है इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि गुज़श्ता जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें भी जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, इसी तरह उनके जो बेटे थे वो वफाकी वज़ीर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त इस चीज़ के ऊपर कायल किया जा रहा है कि वो वफाक का हिस्सा बने, न सिर्फ वफाक में उनके लिए एडजस्टमेंट की जा रही है बल्कि बलूचिस्तान और जो KPK है उसके अंदर भी इनको सीटों की एडजस्टमेंट देंगे, क्योंकि लामहल्ला आपको पता है जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं उससे पंजाब में क्यों नहीं ऑफर करते, पंजाब में उनकी इस तरह के उसमें स्पेस नहीं है ना उनकी सीटों की, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से या सेनेट के हवाले से बात की जाए, स्पेस तो बन जाती है शहजाद साहब, अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो स्पेस तो बना ली जाती है। उसमें इस तरह है ना, मुशीरान भी तो लगी जाती है ना, मुशीरान में भी उसमें, क्योंकि सबसे पहले उनका जो फोकस है, आपने किसी साथी, नाराज साथी को अगर मनाना हो तो फिर उसके लिए स्पेस तो बनाई जा सकती है। लेकिन एक्चुअली ना मौलाना फजलुर रहमान का 2 सूबों पर और वफाक पे, कौन से वफाक में उसका हमेशा इंटरेस्ट है मौलाना फजलुर रहमान का, और KPK और बलूचिस्तान में, पंजाब और सिंध की तरफ उनका इतना रुझान नहीं रहा, क्योंकि आपको हाउसिंग या कश्मीर की वजारत मिल जाए तो शायद क्योंकि उनके पहले भी उसी में उनके बेहतर हो जाए। हाँ जी, जमात में रहे हैं, और बल्कि अब तो वो जो चेयरमैन है हाउसिंग के कमेटी के वो भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ही हैं, तो इस तरह मेरा ख्याल है कि शायद कोई वजारत वगैरह का मामला, और ये मेरा ख्याल है कि बुरी बात नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान को लालच दी जा रही है या उनको वजारतों की लालच, अगर मेरा ख्याल है सियासत के दाव पे एक सियासत के दाव पे है, और हर हुकूमत का देखें अगर ओपोजिशन को ये जो नंबर गेम्स पूरे हो गए हैं सीटों के मखसूस नशिस्तों के बाद, और
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی اس طرح سے معاملات نہیں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ لفٹ کرائے گی مولانا؟ دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہے نا، وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ جو اتحادی جماعت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر چلتی تو ساتھ ہے اعتماد پہ، لیکن اندیشہ اسے ہمیشہ رہتا ہے اس کے لیے کہ کل اگر پیپلز پارٹی خدا نہ خواستہ اس یہاں سے سلپ کرتی ہے نیچے سے یا اس کے پلر کو ہلاتی ہے، تو ان کو ایک سپورٹنگ رول یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان وفاق میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ جس وقت اگر پیپلز پارٹی خدا نہ خواستہ، اول تو ایگریمنٹ جو چل رہا ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ انشورنس دی تھی ایگریمنٹ دو بڑوں کے درمیان ہے، زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. تو وہ ٹھیک میرا ہو گیا. خیال ہے کہ آپ کا اس پوائنٹ حساب آف سے ویو آگے ذرا ڈیتو صاحب سے پوچھ لو. ڈیتو صاحب، مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ ان کو اپنے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی ہیں اس پہ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں، ان قریب؟ بہت قریب. یہ غالباً 2 ماہ کے قریب کا وقت ہے، اس کے اندر ان کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے طے ہو جائیں گے. کاشف صاحب، میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں ماضی قریب کی. ایک بار بلاول بھٹو سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ اتنی بار جا رہے ہیں، اس وقت یہ تھا یہ جو 26 آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، تو صبح مولانا کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آتی تھی، شام کو ناراضگی ہو جاتی تھی، صبح وہ راضی ہوتے تو شام کو ناراض، شام کو راضی ہوتے تھے تو صبح ناراض. تو بلاول سے پوچھا گیا کہ جی آپ مولانا کے پاس سے ڈیلی جاتے لیکن وہ معاملات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس بیان کو آپ غور سے پڑھیں سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے قریبی مراسم کس حد تک ہیں. بلاول نے کہا تھا کہ میں اپنے والد آصف علی زرداری کے بعد سب سے زیادہ جس بندے کی بات مانتا ہوں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی قرابت داری کتنی ہے. اچھا، دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزیں اس وقت ایٹ اے ٹائم ٹریول کر رہی ہیں، جس پر آپ کا نیشنل میڈیا، آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں اور آپ کی گورنمنٹ ساری متفق ہے. اگر آپ اس پہ متفق نہیں ہوں گے تو عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے وہ دگردوں ہے. ہم ڈیلی کی بنیاد پہ پروگرام کرتے ہیں، گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں. اب گورنمنٹ آپ کو یہ کہے گی کہ جی ہم اسٹیبل ہوں گے تو آپ کے لیے کوئی مستقل پالیسیز لائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی معاشی حالت کچھ بہتر ہے. ہم کچھ لوکل، کچھ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں فلاں پرابلم ہے، ایک تو اس کو حل کرنا ہے. دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ مودی جیسا مکار انسان آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا ہے. میں ہم اس پہ بھی آئیں گے. ابھی ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے. ڈیتو صاحب معذرت، آپ کو میں ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں. ہمیں یہاں پہ بریک لینی. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کیا کہا اپنے ایک خطاب میں، اس کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں احمد شریف چودھری، انہوں نے جو ہے فورن میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، اور پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، انہوں نے اسلحے کی خریداری اور جوابی جنگ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.